دوستوں میں ہوں امان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان ویوز۔ دوستوں بات کروں گا حامد میر پہ اور موجودہ حالات پہ، جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں اور سب کچھ اتنا ایک دم تیز کیوں ہو گیا۔ حامد میر صاحب کے اوپر بات کروں گا کہ انہوں نے جتنی بھی ایویڈنس دکھائے اپنے ولاگ میں اور بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں انہوں نے الزام دیا ہے کہ فوج نے علیحدہ کروایا، بنگالیوں نے، مجیب الرحمان نے، شیخ مجیب نے، انہوں نے بنگلہ دیش کو علیحدہ نہیں کیا پاکستان سے، بلکہ ایک فوجی جرنیل نے علیحدہ کیا، توڑا پاکستان کو۔ سب سے پہلی بات کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ آج کل ویسے ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہیں، کیونکہ نوکری چلی گئی ہے، ولاگ سے کمانا ہے، جیسے عادل راجہ اور 5 بھگوڑے بھاگے میں پاکستان سے، تو وہ جو ہیں ان کی بھی دیہڑی جو ہے وہ یوٹیوب سے چلتی ہے، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اور دوسری چیز، ان پہ الزام بھی ہے کافی سارے کہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اور راہ کے، اور بنگلہ دیش سے بھی انعامات سندیں وغیرہ لیتے رہے۔ اسی طرح ہوتا ہے یہ، جب بڑے گیم ہوتے ہیں ملکوں کی، جب ملک توڑے جاتے ہیں یا ان میں ایسی سازشیں کی جاتی ہیں، تو یہی صحافی، تجزیہ نگار، دانشور، ڈان نیوز، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ اب حامد میر صاحب کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے بات کی کہ ایویڈنس دکھائیں کتابوں سے۔ بھائی وہ کتابیں ہیں، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کچھ انگریزوں کا بھی نام نہیں ہے، انہوں نے سارے پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کی ذاتی زندگی سے چھوڑ دیں ان کو، کچھ بھی کیا انہوں نے۔ جو ایویڈنس یہ دکھا رہے ہیں کہ جی انہوں نے فلانے نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے یہ لکھ دیا، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے ولاگ کیا ہے، وہ سارے صحیفے تھے یا وہ حدیثیں ہیں کہ جس پہ سب یقین کر لیں؟ بھائی کسی بندے نے لکھی ہوئی ہے نا، ایسے حامد میر انہوں نے بھی لکھی کئی کتابیں، کئی چیزیں، کئی باتیں، تو ہم مان لیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، یہ فرض ہو گئی یہ بات۔ وہ بھائی حدیثیں نہیں ہیں، کتابیں ہیں، کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اور فوج سے ان کی جو دشمنی ہے اور ہمیشہ فوج پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اب اتنی زیادہ کیوں؟ حامد میر بھی شروع ہو گیا، شہباز رانا، ڈان نیوز، عادل راجہ، پی ٹی آئی، عمران خان، سوشل میڈیا، اس کے ساتھ بھی خطے کے حالات دیکھیں آپ کس طرح کے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کے جو انیشیٹو انہوں نے لیے، جو فیصلے کیے ہیں، اور انہوں نے جن مشکل حالات میں 1 سال میں پاکستان کو جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اس کو بہتر کیا، ہمیشہ فوج نے اسی طرح کام کیا ہے۔ اسی لیے پاکستانی قوم کا، عوام کا جو ہے اعتماد اپنی فوج پہ زیادہ ہے بنسبت ان سیاستدانوں کے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایوب خان نے 1962 میں پلان بنا لیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، کتابوں سے بتا رہے ہیں وہ، انہوں نے کوئی ایوب خان سے خود نہیں سنا، نہ ان کی ویڈیو ہے، نہ کوئی آڈیو ہے، نہ ان کی تحریر ہے کوئی اس طرح کی، مفروضے ہیں اور جھوٹ فیک باتیں۔ اچھا بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ پہلے بھی الزام لگتے رہے اور یہ فوج کے خلاف بولتے رہے، پیچھے ان کی طاقتیں جو ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، جو جج ہیں۔ اچھا انہوں نے جج کا بھی ذکر کر دیا ہے، وہ پنجابی جج، پنجابی کا لفظ بولنا ضروری تھا اس میں؟ آپ دیکھیں کہ وہ پوائنٹ ایسے اٹھا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کو لے کے تو اشتعال میں آ جائیں اور فوج کے خلاف ہو جائیں، وہی ٹیکنیک جو عمران خان نے اپنائی، ان کی سینئر لیڈرشپ ساتھ تھی، اور یہ عادل راجہ وغیرہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ سارے کچھ کرتے ہیں، یہ وہی چیزیں بار بار وہ بھی وہی ریپیٹ کر رہے تھے، اور وہی صحیفے نکال کے ان کے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب، آرمی چیف صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے بیانات میں بھی کہا اور بتایا بھی کہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اور آپشن ایک ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ حامد میر بھی ایک چیلنج ہے، یہ بھی ایجنٹ ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ہے پکا۔ نہیں تو آپ کوئی ثبوت ایسا دکھائے نا کہ ان کی کوئی آڈیو ہو، کوئی ویڈیو، کوئی وہ ایویں ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں، روزی روٹی کمانی ہے، انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں۔ اب بھی ان کو تکلیف کیوں ہو، یہ سارے چیخنے لگ گیا، تارکین وطن کا انخلاء ہو، افغان مہاجرین واپس بھیجنا ہو،
غیر قانونی طریقے پہ جو ہے نا، بتایا بھی ہے کہ ان کو بھیج رہے ہیں. پھر ان کو مسئلے، فوج یہ کر رہی ہے، فوج وہ کر رہی ہے. تکلیف یہ ہے کہ SIFC بنا دیا، زراعت کے شعبے کو اٹھا دیا، بنجر زمینیں جو ہیں ان کو زرخیز کرنے کے فارمولے. یہ سارے کام وہ ہیں جو سول حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں. سول حکومتوں میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ اپنے مال بنانے میں لگے ہوتے ہیں سیاستدان سارے. پھر اب اگر جب فوج یہ کام کرتی ہے، پھر فوج پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. ججوں کو دیکھ لیں، ان کو 56,000 کیسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کے مسائل ویسے کہ جوں کہ توں ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں کچہریوں میں، عدالتوں میں جا کے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے سیاسی کیس جو ہوگا نا پولیٹیشین کا، وہ لے لینا ہے، اس سے ڈیل کرنی ہے، ٹرک لینا، چلو جی اللہ خیر سلام. پاکستان کچھ نہیں ہے. مراد ان کی سب سے ہائی ہیں، ججز کی دیکھ لیں آپ، تنخواہیں ان کی اتنی زیادہ ہیں، مطلب پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ پیمانہ بڑھ رہا ہے. جب تک یہ ڈنڈا نہیں چلے گا، قانون سخت نہیں ہوگا، یہ نہیں بندے کے پتر بننے والے ہیں. فوج کی غلطی بھی یہی ہے نا کہ جیسے باہر چائنا میں کرتا ہے، CIA کرتی ہے، را کرتی ہے، باقی ملک کرتے ہیں نا، وہ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتے ہیں، گولی مروا دی، حملہ کروا دیا. ہمارے یہاں یہ سین نہیں ہے. بس یہ کمزوری ہے فوج کی کہ وہ بالکل اسٹرکٹ نہیں ہوتی ہے، بالکل تن کے نہیں رکھتے ہیں. ہم نے بڑی دفعہ آرمی چیف صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب تن کے رکھو. حافظ صاحب پھر اللہ کے بندے ہیں، وہ موقع پہ موقع ان کو دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں موقع ان کو نہیں ملنا چاہیے. یہ نا آپے سے باہر ہو رہے ہیں. ابھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم نے تو ڈیفالٹ کر دیا تھا پاکستان کو، جیسے PTI نے کیا، اور فوج کے خلاف عوام کو لڑانے کی پوری کوشش تھی 9 مئی کو، جو کچھ انہوں نے کیا. بہت ساری لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. میں اگر باتیں کرنے لگوں گا تو ایپیسوڈز بنانی پڑ جائیں گی. بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں، بندے خرید لیں، سوشل میڈیا کمپین چلا لیں، الیکٹرانکس میڈیا پہ میڈیا ہاؤسز خرید کے بھی کر لینا، پاکستانی عوام اور فوج اس طرح ہے. عوام کو بھی پتہ ہے اور فوج کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہمیں، پاکستان ہے تو فوج بھی ہے، پاکستان ہے تو ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کے میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ ہے. فوج کا مطلب ہے کہ وہ محافظ ہے. وہ صرف بارڈر پہ کام نہیں ہوتا، ایسے غداروں کو پکڑنا بھی کام ہے. اس میں چاہے پولیٹیشن ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، عام کوئی بندہ ہو، تو فوج کا کام ہوتا ہے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. فوج کے بجٹ پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہو. بھائی اللہ کے بندو، فوج جتنا بجٹ لیتی ہے اس سے زیادہ تو وہ ٹیکس دیتی ہے پاکستان گورنمنٹ کو. کبھی یہ بھی بتا دیا کرو ساتھ. جزیرے اور آئی لینڈ تو ان کو بڑے نظر آ جاتے ہیں جنرلوں کے. ان آئی لینڈ جزیروں کا نیوزی لینڈ میں ہے، کہاں پہ ہے، دنیا کی کون سے حصے میں ہے، کسی سیارے میں بنا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں دنیا میں، کوئی پاکستانی نہیں، چلو چھوڑ دو ان کو، کوئی غیر ملکی جرنلسٹ، کوئی ایسا کوئی تو ہوگا، کوئی امریکہ کا، کوئی فلانا ڈماغا، کوئی کسی ملک کا بھی ہو. اسرائیل ہے، انڈیا ہے، ہمارے دشمن ہیں. وہ ان کو جو چاہیے پہلی فرصت میں لے کے آئے ہیں وہ ایسے جزیرے سامنے. اور اگر کوئی جنرل باہر بیٹھا ہوا ہے، یاشی مار رہا ہے، تو اس کی رپورٹ دے دیں. وہ ان کے لیے تو آسان ہے نا کہ بھائی بتانا کہ بھائی یہ پاکستان کا پہلے جنرل رہا ہے، یہ فلانا کور کمانڈر رہا ہے، یہ آرمی چیف تھا، یہ ادھر پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے. جب جاتے ہیں تو ان کی ویڈیو آج بھی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ باہر رہتے ہیں، ادھر ہی جزیرے لے کے رہ رہے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف جاری ہے کہ کھلی ولی باتیں کرتا ہے، جھوٹ فیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے گیا، فاسق ہوئی نا، کوئی جھوٹا شخص ہو، کوئی دین ایمان کوئی نہ ہو اس کا، اور وہ بے ایمان بندہ ہو، وہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو. یہ حامد میر صاحب ہمیں خبریں دے رہے ہیں اور کریڈیبلٹی ان کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. بہرحال جو بات کہتے ہیں نا کہ بات زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اثر تو ہوتا ہے.
لیکن لوگ سمجھتے ہیں فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، عوام کو پتہ ہے کہ فوج سب کچھ کر سکتی ہے، عوام اور پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ سسٹم ایسا ہے نا، کوئی بھی جرنل آئے گا تو وہ نترا ہوا آئے گا۔ یہ زمین ایسی ہے، یہ خاکی وردی جو پہنتے ہیں نا، اتنی شہادتیں پوری دنیا میں کسی فورس نے نہیں دی جتنی پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور ایجنسیز نے دی ہیں۔ مطلب اتنا کچھ شدید پروپیگنڈا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیچھے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے کریکٹر سامنے آ رہے ہیں۔ ججز کو بول بول کے تھک گئے کہ بھائی انصاف کر لو، چور کرپٹ ڈاکو ہے، اس کو پکڑو، اس کو تنو۔ پھر ان ججز کو کون پکڑے گا؟ یہ بھی سوال ہے کہ مراد ان کی اتنی ہیں، تنخواہیں اتنی ہیں، اور نمبر 139 ہے 150 ملکوں میں، اور باتیں الزام لگا دیتے ہیں جی فوج نے ایسا کیا ہے، ادارہ اندر مداخلت کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ بتاؤ نا، سامنے لاؤ، ثبوت لاؤ کہ بھائی فلاں بندے نے، فلاں جنرل نے، فلاں نے، اس نے ایسے کیا، ہمیں روک دیا، ہم سے یہ نہیں، ہم سے یہ فیصلہ کرایا۔ بولو نا، غلط فیصلہ کرنا منظور ہے، آخرت اپنی خراب کر رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک۔ بس ابھی ان کو تکلیف یہ ہوئی ہے نا کہ 1 دسمبر آ گیا، اوپر سے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں، اور کن حالات میں گئے ہیں، اور پہلا دورہ ہے ان کا۔ ابھی ان کے آنے پہ بھی ان کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھیں گے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے، بہت شدید تکلیف ہے، یہ ان کے یہ غبار باہر آ رہا ہے نکل نکل کے نا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے رہے، ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور حامد میر صاحب کو ویسے میں نے ان کے ثبوت دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ثبوت وہ ایسے کتابیں نکال کے دکھا رہے ہیں جیسے وہ حدیثیں سنا رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ بھائی لکھنے والے کی کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ کتنا کچھ سچا وفادار ہے پاکستان کا، اس نے کیا کیا کچھ گل کھلائے ہیں، یا اس کی کیا ڈیوٹی تھی، وہ کیا کرتا رہا ہے۔ زبانی کلامی باتیں کہ فلانے نے ایسا کہا تھا، ایسے اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا۔ بھائی تم جو بات کر رہے ہو اپنی بات کرو نا۔ حامد میر صاحب لگتا ہے آپ بھی پڑھ گئے۔ اچھا دوستو، چلو ہوتی بعد میں ملاقات، چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا بناؤں، ذرا پتہ تو چلے نا کہ لوگوں کو کہ یہ بھائی یہ انہوں نے کون سی حدیثیں سنا دی ان لوگوں کو۔ تکلیف ان کی وہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی بھی آ رہی ہے، حالات کنٹرول ہو رہے ہیں، اور یہ افغانیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، میرے خیال میں تو سب کو واپس بھیج رہے ہیں۔ افغانستان خوشحال ہے، ابھی چل رہا ہے، ان کے پیسے کی ویلیو کتنی بڑھ گئی ہے، ان کو تو چھلانگیں مارتے ہوئے جانا چاہیے۔ پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنی سٹرگل کی ہے، اتنی سرف کیا ان کو، اور کیا کچھ برداشت کیا، ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو تکلیف بڑی ہے، اور یہ تکلیف ابھی اور بڑی ہوگی، زیادہ ہو جائے گی۔